الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك من فضل الله علينا قال تبارك وتعالى في موضع آخر وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام اس دنیا میں 3 قسم کی زندگیاں ہیں ایک تو ہے ایمانی زندگی دوسری ہے حیوانی زندگی اور تیسری ہے شیطانی زندگی اس کو اگر اور مختصر کرے تو ایک یہ ہے ایک ایمانی زندگی ہے ایک بے ایمانی زندگی ہے ایمانی زندگی یہ شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے کچھ اصول ہے کچھ ضوابط ہے اس پر چلنے کا نام ہے کہ کچھ کرنے کا حکم ہے اور کچھ چیزوں کا بچنے کا حکم ہے اسے کہتے ہیں ایمانی زندگی ایک پاکیزہ طریقہ ایک عمدہ طریقہ زندگی گزارنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے حیوانی زندگی حیوان جس طرح زندگی گزارتا ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے اسے دوسروں سے کچھ مطلب نہیں بس وہ اپنے پیٹ کا سوچتا ہے وہ اپنے دوسرے کا نہیں سوچتا اسے اپنے پیٹ کی اپنی حویث مٹانے کی خواہش ہوتی ہے بس بے پرواہ زندگی گزارتا ہے اسے کوئی خوف قاعدہ کچھ بھی نہیں ہے یہ حیوانی زندگی ہے جانور پن کی زندگی ہے اسے پیٹ کی اپنی خواہش پوری کرنے کی ہمیشہ فکر رہتی ہے کھانا پینا اور مزے کرنا یہ طریقہ حیوان کا ہے یہ حیوانی زندگی اس کو کہتے ہیں
اور تیسری زندگی شیطانی زندگی، نہ خود اچھا بنتا ہے، کوئی اچھے بنتے تو اسے بھی برداشت نہیں ہوتا، نہ خود اچھا بنے گا، کوئی دوسرا اچھا بن رہا ہے تو اسے اچھا بننے بھی دیتا نہیں، یہ بولتے ہیں شیطانی زندگی۔ کوئی شیطان تو ایسا نہ اچھا بنا نہ اب بن رہا ہے، کوئی بننے کی اللہ کا بندہ کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ سے کہا سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جو تیرا بندہ اس راستے سے گزرے گا میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ شیطانی زندگی ہے۔ اب ہم غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کون سا طریقہ ہے؟ یا صرف کھانا پینا، موج مستی کرنا، خواہشات پوری کرنا، بس یہی ہمارے دل و دماغ میں فکر سوار ہے؟ رات میں سوتا ہے تو یہی فکر، صبح میں اٹھتا ہے تو یہی فکر دل و دماغ میں لگی ہوئے ہے، تو سمجھو یہ حیوانی زندگی ہے، یہ ایمانی زندگی نہیں ہے اس کی۔ اور دوسرا نہ اچھا کام کر رہا ہے، نہ کوئی کام اچھا ہوتا ہے تو اسے برداشت ہوتا ہے، یہ شیطان سے بدتر زندگی اس کی گزر رہی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام جو ہے یہ بوڑھے لوگوں پر بوڑھے لوگ عمل کرنے کا طریقہ، ہمیں سمجھتے ہیں زبان سے نہیں بولے تو بھی عمل سے وچ۔ اسلام نوجوانوں کا مذہب نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی جوانی ہے، ابھی موج مستی کر لیں گے، عیاشی کر لیں گے، کچھ مزے لے لیں گے، کچھ زندگی کی بہار اپنے اندر لے لیں گے، کچھ من چاہی زندگی ایک وقت تک گزاریں گے۔ گزارتے گزارتے ایک وقت آئے کہ یہ نہ گھر کا رہا، نہ بولتی نہیں دھوبی کا گھدا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، انہیں گھر کا بھی رہنا نہیں، انہیں فیکٹری کا بھی رہنا نہیں، فیکٹری گئے تو بچہ الگ بھگانا، دکان گئے تو وہاں بھی ہوتا نہیں، گھر میں رہے تو گھر والے کا کاٹ۔ اب اس وقت میں جو کیا کرنا، اس وقت میں حج کر لے کر اس کے بعد سیدھا آ کر اللہ کا گھر میں اللہ لا کر وہ بیٹھ جائیں گے۔ ہمارا عمل یہ جو بول رہا ہمیں ایسا سمجھیں، ارے اسلام بوڑھوں کا عمل، بوڑھوں کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام دنیا میں جتنے زندگی لوگ گزار رہے ہیں ان تمام زندگیوں میں سب سے بہتر طریقہ زندگی کا کوئی ہے تو وہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اس سے عمدہ زندگی کون سی ہو سکتی ہے؟ اسلام سے بڑھ کر بے داغ زندگی کون گزار سکتا ہے؟ حیا کی زندگی، پاک دامنی کی زندگی، شجاعت کی زندگی، سخاوت کی زندگی، عفت کی زندگی، حیا کی زندگی، سخاوت کی زندگی، ہمدردی کی زندگی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا طریقہ، سارا کا سارا عمدہ سے عمدہ طریقہ اللہ پاک نے میرے تمہارا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، وہ بتائے، خود عمل کر کے بتائے، یہی طریقے دیگر انبیاء علیہ السلام زندگی گزار کے گئے ہیں۔ جوانی بیدار، اپنی جوانی کو بچائے، بے حیا کام میں خرچ نہ کرے، کسی نبی پر کوئی تہمت جو ہے بے داغی کا کوٹ آج تک نہیں لگا، نہ لگا سکتا ہے۔ ان کے دشمن ان کو جادو کر کہے، جو چاہے کہنا کہے، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں کوئی آج تک ان کا دشمن سے دشمن بھی ان کی زندگی پر انگلی نہیں اٹھایا۔ بے داغ زندگی، جوانی کی زندگی، انبیاء علیہ السلام نے جوانی زندگی گزارے، اللہ پاک نے ان کی جوانی کے زندگی کے طریقے بھی بتائے، ان کے بے داغ زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔
کئی انبیاء علیہ السلام کی جوانی کا زندگی کا طریقہ اللہ پاک نے قرآن میں بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے قصے اللہ پاک نے قرآن میں اس لیے بتائے تاکہ یہ امت ان طریقے کو دیکھ کر اس سے رہبری حاصل کرے، رہنمائی حاصل کرے. قرآن سے بڑھ کر کون سی سچی کتاب ہو سکتی ہے؟ اس واقعات میں اللہ پاک نے جو بتائے، ایمانی زندگی کے طریقے بتائے، اسلام کے طریقے کو بتایا کہ دے بیدار زندگی، اچھی زندگی، افیشل زندگی، عمدہ زندگی اگر کوئی ہے تو اسلام کا طور طریقے پر ہے. اسی طریقے سے بتایا اس کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب زندگی، آخرت کی زندگی بھی کامیاب زندگی ہے. آدمی گناہ میں ملوث ہوگا، اس کی دنیا کی زندگی بھی برباد. گناہ اختیار کرنے سے آدمی سوچتا ہے میری دنیا کی زندگی اچھی بنتی ہے، نعوذ باللہ اچھی نہیں بنتی. آنکھ کا غلط استعمال کرے گا، یہ وقتی طور پر کچھ لطف محسوس ہوتا ہے لیکن اس کی جوانی برباد ہوتی ہے، دھیرے دھیرے یہ نامرد ہوتا چلا جائے گا. یہ علماء نے بتایا ہے. آج حالات وہ بتا رہے ہیں. آدمی جو ہے اور چیزوں میں، نشے کی چیزوں میں استعمال، نشہ کوئی چیز استعمال کر لیا. یہ اکثر لوگ کو بتایا گیا مسلمانوں کے محلے میں یہ چیز پائی جا رہی ہے. اللہ کو معلوم یہ سازش سے ہو رہا ہے یا غفلت سے ہو رہا ہے، حقیقت تو اللہ کو معلوم، لیکن بچنا تو سب کو ہے. لوگ اگر بتاتے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کو کچھ پتا نہیں لیکن وہ یہ چیزوں میں مشغول ہوتے چلے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ 12 سال کے بچے، تو کیا یہ بڑوں کو دیکھ رہی نہیں؟ یہ کرنے کا کوئی نو بھی کرنی سو، زندگی میں برباد ہو رہی ہے. کتنے واقعات بتاؤں، آنکھوں سے دیکھے بتاؤں. اللہ ہم سب کی حفاظت پر. بولنا اچھا نہیں لگتا. یہ زندگی جو عیش پرستی کی زندگی گزار رہا میرا نوجوان، شادی ہو کر 3-4 سال میں بیوی کے لائق نہیں ہے، چھوڑ کر بے یار و مددگار بھاگ رہا ہے. کیوں بھاگ رہا ہے؟ لائق نہیں ہے بیوی کے، لائق نہیں ہے بیوی کے. چھوٹے معصوم بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر کے بھاگ گیا. ارے دیکھا بتا رہا ہوں. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. اب وہ کہتی وہ کہاں حضرت؟ وہ کوسی جگہ. وہ کوسی جگہ ہی کی کاہے کی؟ پہلے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے، اپنی اولاد کو مجھ سے بچانے کی کوشش کرے، اپنے پڑوسیوں کو بھی جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ہم ان کو بچانے کی کوشش کرنا ہے. ورنہ بے دینی کی آگ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے گھر میں جو ہے بڑا گیٹ ڈال دیا ہوں، لوہے کا گیٹ ڈال دیا ہوں، میں اپنے گھر کو مجھے بچا کر رکھتا ہوں. نہیں میرے بھائی، بددینی کی آگ ضرور تیرے گھر میں بھی آ جائے گی. آگ نہ آئے تو دھواں تو کہیں نہیں جائے گا. اس لیے جتنا تیرے ہاتھ سے ہو سکتا ہے، جتنا میرے ہاتھ سے ہو سکتا ہے، اس بددینی کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اپنے رب سے اپنی اولاد کو گناہوں سے بچنے کی جو دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعلیم سکھایا ہے. گزشتہ جمعہ میں جو بات بتا درمیان تک بات ٹھہر گیا. کیا یاد واقعہ نہیں یاد ہے؟ ہماری قوم بہت ذہندار قوم ہماری، یاد ہے نہیں یاد ہے بھائی؟ یاد رہتے بولو. حضرت یوسف علیہ السلام کی بات وہاں تک آئی تھی. بیوقوف عورت جو ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے قرآن میں بتایا، طریقہ بھی بتایا. گناہ کے ماحول میں آدمی پھنس گیا تو کیا کرنا؟ گناہ نہیں کرنا، بلکہ تمہارے ہاتھ میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کرو، اتنا مکمل کوشش کرو
پھر اللہ کی مدد ہر حال میں پہنچ کر رہے گی، اللہ اسے گناہ سے بچا. لیکن بچنا دل میں رہنا، بچنا کیا رہنا؟ دل میں رہنا. انہیں ٹھپوسلا موقع ملا تو میں بھی گناہ کر لوں گا تو اللہ کی مدد کیوں آئے گی اس کے ساتھ؟ بچنا چاہتا ہے اللہ بچائیں گے اسے ضرور. بے داغ زندگی. ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک نوجوان، ایک خوبصورت نوجوان مسجد کو آیا جایا کرتا تھا. کتابوں واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک مالدار قسم کی عورت جو ہے اس پر جو ہے غلط نظر اس کی پڑی. اس نے پیسے دے کر ایک بوڑھیا کو باہر بٹھایا اپنے گھر کے باہر، اور اس کے بعد وہ مدرسہ وغیرہ پڑھنے آنے جاتا تھا بیچارہ اللہ کا بندہ. اس بوڑھی عورت نے کہا گھر میں کوئی بیمار ہے تو چہرے سے تو بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، کچھ دعا وغیرہ پڑھ دے تاکہ کسی کا کیا ہو جائے، بھلا ہو جائے. اب یہ نیک آدمی تھا، سوچا میرے کچھ پڑھنے سے کسی کو کیا ہو جائے، بھلا ہو جائے. جیسے گھر میں اندر داخل ہوا، باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا. اب کام اسی کے لیے بٹھائی تھی. جو اندر عورت تھی اس نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا اور کہا اگر میری بات کو نہیں عمل کرے گا یہیں پر رہ کر چلاؤں گی، اور جو ہے لوگوں کے پاس تو بدنام بھی ہوگا، مار بھی کھائے گا. اب کرے تو کیا کر اللہ کا بندہ. لیکن تھا متقی، اللہ سے ڈرنے والا تھا. میں بتانا چاہتا ہوں اللہ سے بچنا چاہے اللہ کیسے بچاتے ہیں. دیکھو بچنا چاہے گناہوں سے، ہر قسم کے آدمی حرام مال سے بچنا چاہے اللہ اسے بچائیں گے، جھوٹ سے بچنا چاہے اللہ اسے بچائیں گے، بری نظر سے بچنا چاہے اللہ اسے بچائیں گے. بچنا چاہے گا تو اللہ بچا کر بتائیں گے ضرور، اس لیے کہ اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قدرت نہیں. اب پھنس گئے نوجوان. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا ضرورت سے جانا ہے، استنجا خانہ کا راستہ بتاؤ تو پھر جو مقدر ہوگا. اس نے بتا دیا اور یہ بھی خوش ہو گئی. یہ جوان میری بات پر عمل کرنے تیار ہو گیا. استنجا خانہ گیا اور وہاں پر جو گندگی تھی پاخانہ تھا وہ اپنے کپڑوں پر لپٹ لیا، پورے کا پورے جسم پر لگا کے اس عورت کے سامنے آیا. تو اس نے گندگی دیکھ کر سمجھا، میں تو کچھ اور سمجھتی تھی، یہ تو دیوانہ لگ رہا ہے، پاگل لگ رہا ہے، جو بالکل مجنون لگ رہا ہے. فوراً دروازہ کھلا کر بھگا دی واپس. جیسے وہ گیا باہر جا، ایسی آبادی تھی پہلے نہیں تھی، کنویں کے پاس گیا جہاں پر کنواں پانی وغیرہ تھا، کھیتوں میں گیا، وہاں پر جا کر اپنے کپڑوں کو جو بھگویا، دھویا، صاف کیا، جو کچھ کرنا تھا. شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، گندگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن گناہ کی گندگی سے سمجھ گیا گناہ کی گندگی اس نجاست کی گندگی سے بری چیز ہے، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ پکڑیں گے. یہ سوچ کر اس نے اپنی گندگی کو جو ہے اپنے جسم پر کپڑے پر لگا لیا. جیسے باہر گیا اس کو باہر نکال دیا گیا، کپڑے کو دھویا، صاف کیا، بالکل صاف. اسی گیلے کپڑے میں جو ہے مسجد کو گیا جہاں پر قرآن حدیث کی تعلیم ہو رہی تھی. جیسے ہی مسجد میں گیا گیلے کپڑے میں، پوری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی. لوگ پریشان، یہ کیسے اتنا خوشبو آ گئی یہاں پر. استاد تھے، نظر آئے کہ اس کے آنے کے بعد ہوا. اس کے بعد بلایا، کپڑے تو بھیگے تھے، صاف ہو چکے تھے. پوچھا کیا ہے؟ فرمائے حضرت یہ معاملہ پیش آیا. فرمایا اللہ نے تیرے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا، تو نے دنیا کی گندگی سے بچایا، اللہ نے تجھے جنت کی خوشبو محسوس کرا دیا. یہ ہے اللہ کی مدد. اللہ مدد کرنا چاہے، اللہ بندہ چاہے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ ضرور مدد کریں گے. ارے وہ تو اللہ کے لیے بچنا چاہ رہا ہے تو اللہ کیوں مدد نہیں کریں گے؟ اللہ تو دنیا میں کافروں کی مدد بھی کرتے ہیں، اس کے دنیا کا کام بھی اللہ پورے کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کافروں کو کوئی یار و مددگار نہیں رہے گا. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کوشش کی، دروازہ کھل گیا. سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ عزیز مصر بادشاہ موجود ہے. اب اس عورت کو شرمندگی ہونا تھا، شرم محسوس کرنا تھا
الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام ڈال دی اور کہنے لگی کہ دیکھ من ارادہ بأہلک سوءا الا ان یسجن عذاب علیم قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا. کہنے لگی قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. کہنے لگی بادشاہ سے فوراً کچھ کہنے سے پہلے بادشاہ یہ کہہ دی تیری بیوی کے ساتھ جو غلط ارادہ کرتا اس کا کیا ہونا چاہیے انجام. اسے گردن عذاب ہونا چاہیے, اسے قید خانے میں ڈالنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے برات ظاہر کی. قرآن مجید کہتا ہے وہاں پر ایک بچہ تھا, اس بچے نے گواہی دی. اس بچے نے گواہی دی. دودھ پیتا بچہ بولتے ہیں ایسی کم عمر کا بچہ جو بولتا نہیں وہ بچہ تقریباً قرآن مجید میں آتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں 5 بچوں نے گواہی دی. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے بچے تھے گود کے, انہوں نے گواہی دی تھی کہ کیا ہے بھائی اللہ کا بندہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا گواہی کے لیے ایک بچہ گواہی دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دیا, اور فرعون جس پر ظلم ڈال رہا تھا اس کی باندی کی بچی نے بھی بات چیت کی تھی, دودھ پیتی بچی نے. تفسیر میں لکھا گیا. تو بتایا اس نے اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا تو مرد جھوٹا ہے, کرتا پیچھے سے پھٹا تو لگتا ہے کہ مرد بچنے کی کوشش کیا, عورت غلطی پر ہے. بھائی بھاگ رہا ہے آدمی, پیچھے سے گھٹیلا گیا, اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے عورت جھوٹی ہے, کرتا اگر سامنے سے پھٹا تو مرد جھوٹا ہے. دیکھا گیا تو کرتا کہاں سے پھٹا ہوا ہے, پیچھے, اس لیے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ کر بھاگنے تھے اس لیے کرتا پر کھینچا تھا. بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ غلطی کس کی ہے, اسی عورت کی غلطی ہے. پھر کہنے لگا, اب اس کی گھر والی کے پر آیا تھا نا, وہ اتنا خاندان والے کے پر آیا تو فوراً کہ یوسف اعرض عن ہذا, یوسف چھوڑا نہیں سب باتاں, سامنے سے بڑا پیچھے ہٹا کہ وہ سب نہیں چھوڑا. اب کیا کرنا, اپنی گھر والی کی عزت بچانے کے لیے الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال کر قید خانے میں ڈال دیا. قید خانے میں چلے گئے. اس زمانے میں جو محل کی عورتیں تھے انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے غلط نیت کا ارادہ کیا اور اس عورت کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. حضرت یوسف علیہ السلام پناہ مانگنے لگے, کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. کہنے لگے یا اللہ یہ کیسی میں غلط جگہ پھنس چکا ہوں, یہاں تو ہر قسم کی عورت اسی طرح گناہ کی دعوت دے رہی ہے. کہنے لگے مجھے تو قید خانہ پسند ہے اس جگہ سے جہاں پر جس کام کے لیے عورتیں دعوت دے رہی, اس کام سے بہتر مجھے قید خانہ نظر آتا ہے, میں اسی جگہ پر رہنا پسند کرتا ہوں. مشکلات کو برداشت کر لیے لیکن اللہ کی نافرمانی ہونے نہیں دی. یہ قرآن میں بتایا گیا, نوجوانوں کو تعلیم دی گئی, سب کو تعلیم دی گئی, اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے مشکل کو برداشت کر لینا لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. یہ قرآن کی تعلیم. پھر کیا ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے. اللہ کے نیک بندے تھے, جہاں پر جس کا دل روشن رہتا ہے, جس کا دل اللہ کی محبت سے تر و تازہ رہتا ہے, جس کے دل میں ایمان بھرا ہوا رہتا ہے, وہ چراغ کے مانندی مصاحب القلوب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نیک بندے کے دل چراغوں کی طرح ہے, وہ جہاں پر بھی جائیں وہ کیا ہوتے ہیں, روشنی کو زندہ کر دیتے, روشنی پھیلا دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا دل تو اللہ کی محبت سے تر و تازہ تھا, تو جہاں پر بھی گئے تو حضرت کا چہرہ دیکھ کر لوگ متحیر ہو جاتے, ان کی باتیں, ان کی سیرت, ان کے اخلاق سے لوگ سمجھ جاتے یہ الزام یہ جرم پر نہیں آئے ہیں بلکہ ان کو کیا پھنسایا گیا ہے. تو حضرت جیسے گئے جیل خانے میں تو سمجھو وہ مدرسہ ہو گیا یا سمجھو خانقاہ ہو گیا. کیوں؟ اللہ سے جو بندے مشرک بندے تھے ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے, بتاتے تھے اللہ کی طرف, وحدانیت کی تعلیم, توحید کی تعلیم دیتے تھے. لوگ کوئی آتے, کوئی چوری کی سزا کیا ہو تو اسے سمجھاتے تھے بھائی یہ دنیا کی سزا معمولی سزا ہے, مرنے کے بعد ایک اللہ کے یہاں جانا ہے, وہ بڑی سزا ہے, اسے سمجھاتے. قید خانے کا ماحول ہی بدل گیا.
بدلتا چلا. ایک مرتبہ کیا ہوا، دو لوگوں نے خواب دیکھا. مختصر بول کے چل رہا سنی. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اپنے سر پر کچھ برتن رکھا، اس میں روٹیاں ہیں، اور جو ہے اس روٹیوں کوے چیل وغیرہ آ کر نوچ کر لے کر جا رہے ہیں. دوسرے نے خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، بادشاہ کو پلا رہا ہے. وہ زمانے میں شراب جو ہے عام تھی، جس طرح آج کل کافی چائے پینا بولتی نہیں، اس طرح. کیا بتائیں آج کل بھی شراب عام ہو چکا ہے. کتنے لوگ بولتے ہیں، جاتے ہیں لوگ جو ہے داڑھی گیری اپنی جو ہے چھپا کر جو ہے رومالوں سے ٹاولوں سے منہ چھپا کر جو ہے شراب خانے میں جاتے ہیں، شراب کے باٹل لے کر گھروں کو جاتے ہیں. دنیا والوں کی نظر سے بچا رہے بیوقوف، کیا اللہ کی نظر سے بچ گیا؟ ارے تو اللہ کا حکم ہے شراب سے بچنا، نشہ سے بچنا اللہ کا حکم ہے، لوگوں کا حکم نہیں ہے. اور تو لوگوں کی نظر سے بچ رہا ہے. کاش تو اللہ کی نظر سے بچنے کے لیے کوشش کرتا. اللہ کی نظر سے تو کوئی بچتا نہیں، اس لیے تو گناہ سے بچ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ کی نظر کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، نہ تو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال خواب دیکھا. دونوں نے کہا بھائی ایک نیک بندے نظر آ رہے ہیں، چلو ان سے پوچھیں. تو حضرت نے پہلے ان کو سمجھایا، دیکھو بھائی بات یہ ہے، جو پہلا آدمی نے خواب دیکھا تھا اسے بتایا جو کوے چیل روٹیاں لے کر جا رہے ہیں، تو جس جرم میں یہاں پر آیا ہے تیرا جرم ثابت ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تیرا جرم ثابت ہو جائے گا، اور اس جرم کی سزا تجھے سزائے موت میں ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے کیا ہے، ایک وارننگ ہے، بتایا گا. تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے. پھر حضرت نے سمجھایا اسے، دیکھ دنیا کی سزا معمولی سزا ہے، اور تو بھی انسان میں بھی انسان. یہ اللہ نے میرے اوپر جو کرم کیا ہے اس لیے کرم کیا ہے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میں اپنے آبا و اجداد کی پیروی کر رہا ہوں. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. اس لیے کہ مصر میں اس زمانے میں مشرکوں کی زیادہ آبادی تھی، فتح ہے، اس لیے اللہ نے یہ مہربانی فرمائی. یہ علم اللہ نے اس لیے مجھے مرحمت فرمایا، اس لیے کہ میں شرک نہیں کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں. یاد رکھ لے، تو توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے. اگر اس تیرے جرم میں سزا ملے گی تو شہید مرے گا، پھر ہمیشہ کی زندگی تیری کامیاب زندگی رہے گی. حضرت نے سمجھایا. پھر دوسرے کو بتایا کہ تو جس طرح پہلے بادشاہ کی خدمت پر مامور تھا، اسی طرح تو خدمت پر رہے گا. پھر اس کے ساتھ ایک فرمائش فرما دی حضرت نے. فرمایا جب جیسے تو واپس جائے اپنی خدمت پر مامور رہے گا تو اس بادشاہ سے کہہ دینا، ایک جو ہے بغیر جرم کے ایک قیدی آپ کے قید خانے میں ہے، آپ پہلے تحقیق تو کر لیں، جرم کیا نہیں کیا وہ تحقیق کر لیں. پروپیگنڈا کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا گیا کہ جرم ہے. جس طرح اسرائیل نے 70 سال تک پروپیگنڈا کیا کہ فلسطین میں لوگ جو ہے ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں، ہم دفاع کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا آج ساری دنیا کو معلوم ہو گیا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ قابض ہے، یہ ظالم ہے، مظلوم لوگ فلسطین ہے. آج عیسائی بھی گواہی دے رہے ہیں، آج یہودی بھی گواہی دے رہے ہیں. پروپیگنڈا کا ایک وقت رہتا ہے، اللہ پاک اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس پروپیگنڈا کو ختم کر کے مظلوموں کی ضرور کیا کریں گے، اللہ پاک مدد ضرور فرماتے ہیں. جو اللہ کی مرضی کب مدد کرنا وہ اللہ کے اوپر ہے، لیکن مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ اللہ کی ذات سے بھروسہ نہ ہٹاؤ بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی. پھر یہ آدمی بھول گیا، وہ قید خوشی ملتے ہی جاؤ گئے، نہیں بھول گئے. یہاں پر ایک بات بتا دوں، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس لیے وہ بھولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے فرمائش کی تھی، انہوں تو اللہ سے کرنا تھا. نعوذ باللہ من ذالک، غلط بات ہے. یہ انبیاء علیہ السلام پر ایک جھوٹا الزام ہے. اسباب اختیار کرنا غلط نہیں ہے. یہ کیسی بات بےہودہ بات ہو گئی. نبی قید خانے میں جا کر اللہ کو نہیں بولے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، توحید کی تعلیم دیتے رہے، اور خود اپنے آپ سے اللہ کی وحدانیت سے بھول گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کیا اسباب کے مطابق کام
کیا ہے، غلط کام نہیں کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے انبیاء کی اصلاح کرنے کا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی باتیں غلط باتیں ہیں، نبی سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے طرف اللہ پاک جو ہے اور کچھ دن آزمائش میں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے بھلا دیا۔ یہ یہودی دماغ ہے جو انبیاء علیہ السلام پر کیچڑ اچھالا کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر غلطی نکالا جاتا ہے، یہودی دماغ ہے۔ اسلام کا دماغ ایسا نہیں، مسلمان کا دماغ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بھول گیا، 7 سال کے بعد تقریباً یا کئی سال کے بعد، کئی مہینے کے بعد بادشاہ خواب دیکھا کہ دبلی گائے، 7 دبلی گائے موٹی گائے کو کھا جا رہے اور کچھ ہری بالی ہے، کچھ خشک بالیاں ہیں۔ پریشان ہو گیا بادشاہ، اپنے دربانوں کو بلایا، پوچھا۔ بادشاہ لوگوں نے کہا بادشاہ کچھ بھی ایسی عقیدت نہیں، لیکن بادشاہ کے دل پر ایک ہیبت سی طاری ہو چکی تھی کہ بھئی کیا کرنا ہے، کیونکہ بادشاہ اس زمانے کے اپنی رعایا کے متعلق فکر مند رہا کرتے تھے۔ آج کل کی طرح بے حسان ہے، کہاں تو مر کو جانے منجے کیا ہونا، میری ایک سیٹ بچی تو بس، کہاں تو حال ہو جاندے وہاں ہونا وہاں ہوتے، منجے میرا چناؤ پرچاؤ ہونا، منجے میرا سیٹ بچنا۔ یہ آج کل کے بادشاہ، اس زمانے کے بادشاہ اپنی رعایا کے متعلق بڑے فکر مند رہتے تھے، سوچتے تھے پتہ نہیں بھی میرے ملک پر کیا آفت آنے والی ہے۔ سب کو بتایا گیا، پوچھا گیا، سارے نجومی جواب تسلی فقط جواب نہیں۔ اس وقت ایک خاص خادم تھا، اسے یاد آ گیا، ارے رے بھائی میں ایک آدمی کا بارے میں بھول گیا۔ تو اس نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ جہاں بنا اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک نیک بندہ قید خانے میں ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے اور 2 آدمی کے متعلق بتایا، وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا۔ پھر بادشاہ نے بھائی جاؤ بھائی پہلے بلا کر لاؤ اسے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، پہلے فرمایا نہیں، پہلے تحقیق کرو ہمارے جرم کی، جو ہمارے اوپر الزام لگایا گیا اس کی تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اب لوگ اس کے بعد کہنے لگے یہ آدمی مجرم تھا لیکن ضرورت کے تحت اس کو باہر لایا گیا ہے، اس لیے پہلے تحقیق کرو۔ بادشاہ نے ساری عورتوں کو جمع کیا، اپنی بیوی کو جمع کیا، پوچھا گیا سچ سچ بتاؤ۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا یوسف جو ہے بے داغ ہے، وہ عفت و پاک دامنی کی زندگی گزار رہا تھا، غلطیاں ہمارے اندر تھی، وہ بے داغ ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، جرم سے پاک ہو گئے، جرم نہیں تھا، الزام سے بھی بری ہو گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر آئے، آنے کے بعد بادشاہ سے بات چیت ہوئی، پہلے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ پریشان، یہ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ فرمایا یہ میرے آبا و اجداد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، جن کی زبان عربی تھی، اللہ نے مجھے وہ سکھائی اور عربی زبان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اللہ پاک نے معجزہ دکھایا، عربی زبان بات چیت کی، پھر اس کے بعد اس کی زبان میں بات چیت کی، پھر بتائے سارے کے سارے، اس نے اپنا واقعہ بتایا، یہ مجھے پریشانی حل ہے، کیا کرنا ہے اس صورت میں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کو ایک بہترین مشورہ دیا، اس کے ملک کو بچانے کے لیے بہت اچھا جو ہے ایک راستہ بتایا۔ وہ کیا راستہ بتایا انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو قرآن مجید کی تعلیمات پر اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بنانے کی توفیق عطا مرحمت فرمائے، حیوانی اور شیطانی زندگی سے اللہ پاک ہم سب کی نسلوں کی بھی حفاظت کرو، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت پڑھ رہے ہیں صدر صاحب کو دیے